سامعین سے گزارش ہے کہ ایلیکوینٹ ادب اور ایلیکوینٹ ادب ایکسٹراز میں جتنے بھی مشہور تاریخی ناولز اور فکشنل ناولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر تیمور، دی ارتھ شیکر، جس نے دنیا ہلا ڈالی۔ ایپیسوڈ 8، مغل سردار سے پنجہ آزمائی۔ اصفہان کے بعد تیمور فارس کی طرف جانے کا ارادہ رکھتا تھا، تاہم اسی وقت اطلاع ملی کہ توغتامیش جو قپچاق کا رئیس تھا ایک بار پھر ماوراؤن نہر پر حملہ آور ہو گیا ہے، اور اس نے تیمور کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر شہر کے بے گناہ باشندوں کو ہلاک کر دیا اور بہت سے مویشی چرا کر لے گیا ہے۔ چنانچہ تیمور نے فوراً ماوراؤن نہر واپسی کا حکم صادر کر دیا۔ تیمور اور اس کے فوجی جب واپسی کا سفر طے کرتے ہوئے سبزوار تک پہنچے تو سردی کی شدت میں اس قدر اضافہ ہو گیا کہ انہیں لاچار ہو کر پڑاؤ ڈالنا پڑا۔ ساری زمین برف سے ڈھک گئی تھی اور یہ ڈر پیدا ہو گیا تھا کہ ان کے گھوڑے سردی کی شدت سے مر نہ جائیں۔ چنانچہ تیمور نے حکم دیا کہ عارضی طویلے بنائے جائیں اور انہیں نمدمے کے پردے لٹکا کر گرم رکھا جائے۔ وہ لوگ خود بھی خیموں میں پناہ لے کر سردی کم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب موسم میں کچھ اعتدال آیا تو وہ لوگ دوبارہ سفر پر روانہ ہو گئے اور توس و قوجان سے گزر کر ترکستان پہنچے، جہاں سردی کی شدت واضح طور پر کم ہو چکی تھی۔ جب تیمور اور اس کی فوج سمرقند پہنچی تو سردی میں واضح کمی ہو چکی تھی۔ تیمور نے سمرقند میں چند روز سے زیادہ قیام نہ کیا، کیونکہ وہ خدا سے عہد کر چکا تھا کہ اپنی ساری زندگی میدان جنگ میں داد شجاعت دیتے گزار دے گا اور عیش و عشرت اور عورتوں کی صحبت سے پرہیز کرے گا۔ چنانچہ اس نے فوراً جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ قپچاق کے حکمران توغتامیش کو اس کی گستاخی کا مزہ چکھا کر رہے گا۔ تیمور کو یقین تھا کہ توغتامیش ایک بزدل حکمران ہے، کیونکہ اس نے دونوں بار اس کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ اگر وہ بہادر ہوتا تو ضرور تیمور کے سامنے آ کر اس کا مقابلہ کرتا۔ تیمور نے اصفہان کی لڑائی میں جو سبق سیکھا تھا فوری طور پر اس پر عمل درآمد شروع کر دیا اور اپنے ملک میں کبوتر خانے قائم کرنے اور ان کے ذریعے پیغام رسانی کا کام لینے کی ہدایت جاری کر دی۔ اسے خبر رسانی کا ایک زبردست ذریعہ میسر آ گیا تھا۔ چنانچہ عین اس وقت جب وہ توغتامیش کو سبق سکھانے کے لیے روانہ ہونے والا تھا، کبوتروں کے ذریعے پیغام موصول ہوا کہ مغل فوج کے دستے ماوراؤن نہر کی طرف بڑھ رہے ہیں اور وہ تیمور کے ملک پر قبضہ کرنے کی خواہش لے کر نکلے ہیں۔ یہ ایسی صورتحال تھی کہ تیمور توغتامیش کو سبق سکھانے کے لیے روانہ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اس کی غیر موجودگی میں مغل فوجیں اس کے ملک کو تباہی سے دوچار کر سکتی تھیں۔ چنانچہ اس نے اپنے بیٹے شیخ عمر کو 80,000 سپاہیوں کے ساتھ قپچاق کی طرف روانہ کر دیا اور اسے ہدایت کی کہ اگر ہو سکے تو توغتامیش کا سر کاٹ کر تیمور کے لیے روانہ کر دے، اور اگر وہ بھاگ نکلے تو اس کے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا کر واپس آ جائے۔ تیمور کو یقین تھا کہ توغتامیش اپنی بزدلی کے باعث بھاگ نکلے گا۔ دوسری طرف کبوتروں کے ذریعے پیغام پہنچ رہے تھے، جن سے معلوم ہوا کہ مغل فوج کا سردار بیلورگن نامی شخص ہے، جو خود کو چنگیز خان کا جانشین قرار دیتا ہے اور دنیا فتح کرنے کی غرض سے نکلا ہے، اور اپنی اس خواہش پر عمل کرنے کے لیے تیمور کا ملک فتح کرنے آ رہا ہے۔ تیمور نے دل میں کہا کہ اے تیمور، تجھے ثابت کرنا ہوگا کہ چنگیز خان کا اصل جانشین تو ہے، بیلورگن نہیں۔ کبوتروں کے ذریعے اگلا پیغام یہ آیا کہ مغل فوج تقریباً 1,20,000 سپاہیوں پر مشتمل ہے، تاہم وہ بے حد مست روی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ ابھی تیمور کے کبوتر خانے مکمل نہیں ہوئے تھے، اس لیے وہ یہ معلوم نہ کر سکا کہ مغل فوج کی سست رفتار کی اصل وجہ کیا ہے۔ تاہم اس نے سمرقند سے نکل کر دشمن کا سامنا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تیمور کو برابر اطلاعات مل رہی تھیں کہ دشمن فوج کس طرح سے ان پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہی ہے۔ چنانچہ اس نے 70,000 سپاہیوں کی فوج تیار کی اور مشرق کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس نے اپنے ہر سپاہی کے لیے 2 فالتو گھوڑے فراہم کیے اور انہیں 20 دستوں میں تقسیم کر کے جلد از جلد دشمن کے سر پر پہنچنے کی ہدایت کی۔ تیمور اور اس کے سپاہی تیزی سے سفر کرتے ہوئے دشمن کے نزدیک پہنچ گئے۔ وہ سارے راستے گھوڑے تبدیل کرتے
اور تھکے ہوئے گھوڑے کی پیٹھ سے تازہ دم گھوڑے کی پیٹھ پر منتقل ہوتے رہتے۔ دشمن کے نزدیک پہنچ کر تیمور نے 2 ہراول دستے آگے روانہ کیے تاکہ وہ دشمن کے حرکات و سکنات سے آگاہ کر سکیں۔ پہلے ہراول دستے نے پیغام بھیجا کہ دشمن کی فوج بہت بڑی ہے، تاہم ان کے پاس فالتو گھوڑے نہیں ہیں۔ تیمور سمجھ گیا کہ ان کی سست روی کی اصل وجہ یہی تھی۔ بیلورگن، جو خود کو چنگیز خان کا جانشین قرار دیتا تھا، اس بات سے بے خبر تھا کہ چنگیز کی کامیابیوں کے پس پردہ اہم ترین وجہ یہ ہے کہ اس کے ہر سپاہی کے پاس ایک فالتو گھوڑا ہوتا تھا، اور وہ لوگ طویل فاصلہ بھی تیزی سے طے کر کے دشمن کے سر پر پہنچ جایا کرتے تھے اور اچانک ہلہ بول کر دشمن کا صفایا کر دیتے تھے۔ تیمور نے اب اپنی سپاہیوں کو جنگی صفارائی کا حکم دیا اور 5000 سپاہیوں کو یہ ذمہ داری سونپی کہ جنگ چھڑ جانے پر وہ 1,40,000 فالتو گھوڑوں کی دیکھ بھال کا کام سنبھالیں۔ پھر اس نے اپنے باقی 65,000 سپاہیوں کو 4 دستوں میں تقسیم کر دیا، جن میں سے 3 15,000 اور چوتھا 20,000 سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ ان میں سے 15,000 کے تینوں دستے فوج کے دائیں بائیں اور مرکزی حصوں کی تشکیل کرتے، جبکہ چوتھا دستہ فاضل فوج کے طور پر استعمال ہوتا۔ ہراول دستے کی اطلاعات کے مطابق دشمن اب تک ان کی موجودگی سے بے خبر تھا، جو بیلورگن کی نالائقی کا واضح ثبوت تھا۔ اگرچہ تیمور اسی وقت شبخون مار کر دشمن پر حملہ بول سکتا تھا، مگر اس نے یہ سوچ کر ایسا نہیں کیا کہ ایک تو دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اتنی بڑی فوج پر اندھیرے میں شبخون مارنے سے سپاہیوں میں افراتفری پھیل جانے کا خطرہ ہوتا ہے اور وہ اپنے ساتھیوں کی پہچان بھی نہیں کر پاتے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ تیمور بیلورگن کو زندہ گرفتار کر کے اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اسے چنگیز کی اولاد پر حملہ کرنے کی جرأت کیسے ہوئی۔ بیلورگن کی نالائقی کا ایک اور ثبوت یہ تھا کہ اس نے اب تک ہراول دستے کو آگے بھیجنا بھی ضروری خیال نہیں کیا تھا، اور چونکہ ماوراؤن نہر ابھی کافی فاصلے پر تھا، اس لیے اسے قطعی امید نہ تھی کہ اسے فوری جنگ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بہرحال تیمور نے دشمن کو اپنی موجودگی سے لا علم رکھنے کے لیے جگہ جگہ پہرے بٹھا دیے اور ہراول دستے بھی واپس بلوا لیے اور صرف چند لوگوں کو پہرے پر بیٹھا رہنے دیا جو انہیں پل پل کی خبر دینے کے ذمہ دار تھے۔ اب تیمور کی فوج اور دشمن کے درمیان صرف 4 فرسنگ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ یہاں اس نے فالتو گھوڑوں کو ان کی حفاظت کی ذمہ دار سپاہیوں کے حوالے کر دیا اور باقی سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ آرام کریں اور اپنے گھوڑوں کو بھی تازہ دم ہونے دیں۔ ٹھیک آدھی رات کے وقت تیمور نے فوج کو روانگی کا حکم دے دیا۔ چونکہ ابھی صبح ہونے میں کافی وقت تھا، اس لیے وہ لوگ چہل قدمی کے انداز میں آگے بڑھ رہے تھے۔ جیسے ہی پو پھٹی اور سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی تو تیمور نے جنگی صف بندی کا حکم دیا۔ اس کے دائیں بائیں دستوں نے جگہ سنبھال لی، جبکہ وہ خود مرکزی حصے میں موجود تھا۔ صفارائی کا کام تقریباً 1 گھنٹے میں مکمل ہو گیا۔ چونکہ انہیں ایک سوار فوج کا سامنا کرنا تھا، اس لیے تیمور نے اپنے ہر سپاہی کو ایک نیزہ بھی فراہم کیا تھا کہ لڑائی کے دوران نیزے کی مدد سے دشمن کو نیچے گرا سکیں۔ نیز اس کے ہر سپاہی کے پاس تلوار، کمند اور تیر و کمان بھی تھا۔ تاہم اس نے اپنے سپاہیوں کو اجازت دے دی کہ اگر وہ لڑائی کے دوران چاہیں تو نیزہ پھینک سکتے ہیں، تاکہ اسے سنبھالنا ان کے لیے دشواری کا سبب بن جائے۔ جب سورج کی روشنی پھیلی تو تیمور اور اس کی سپاہی ایک ہموار میدان میں کھڑے تھے۔ اب وہ خود کو چھپا نہ سکتے تھے، مگر دشمن نے اب بھی انہیں نہ دیکھا کیونکہ وہ اپنے خیموں میں غافل پڑے سو رہے تھے۔ تیمور کو یقین ہو گیا کہ مغل حکمران بیلورگن جنگی فنون سے بے بہرا لاپرواہ انسان ہے، اور اسے یہ بھی یقین ہو گیا ہے کہ مغلوں کا زوال یقینی ہو چکا ہے۔ تیمور نے اشارہ کیا اور اس کی فوج حملے کے لیے تیار ہو گئی، مگر اس سے پہلے اس نے اپنی فوج کی سمت تبدیل کر دی تاکہ جب وہ حملہ کریں تو سورج ان کی آنکھوں میں نہ پڑے، بلکہ وہ مشرق سے مغرب کی طرف صف آ رہا تھی۔ 45,000 سواروں کی یکساں حرکت سے جو جنوب سے شمال کی طرف ہوا میں اڑے جا رہے تھے، ایک ایسا حیران کن منظر نظر آ رہا تھا جس کی مثال دینا ناممکن ہے۔ یوں لگتا تھا جیسے سورج بھی ان کا نظارہ کرنے میں مشغول ہے۔ ان کے پیچھے 20,000 فاضل فوج کا دستہ تھا، اس کی صفیں بھی مشرق سے مغرب کی طرف پھیلی ہوئی تھیں۔ تیمور کو گھوڑا دوڑاتے ہوئے یوں لگ رہا تھا جیسے زمین اس کی فوج کی حرکت سے کانپ رہی ہو، اور وہ اپنے جوش اور ولولے کے باعث حلق سے نکلنے والا طویل نعرہ نہ روک سکا اور بے اختیار ہو کر نعرہ کرنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے فوج کے ہر حصے سے فلک شگاف نعرے بلند ہونے لگے اور ایسا غوغا پیدا ہوا کہ حشر کا سا سما نظر آنے لگا۔ جب تیمور کی فوج مغلوں کے سر پر آ پہنچی تو انہوں نے اپنی صفیں منظم کرنے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے کہ وہ سنبھل پاتے
تیمور کے سپاہی انہیں گھیرے میں لے چکے تھے۔ جب وہ لوگ مغلوں کی چھاؤنی میں داخل ہوئے تو انہیں یوں لگا جیسے بھیڑ بکریوں کے گلے میں گھس گئے ہوں، کیونکہ وہ اس قدر بدحواس اور خوفزدہ تھی کہ اپنی تلواریں بھی برآمد نہ کر سکے۔ چھاؤنی کے صرف چند حصوں میں مزاحمت ہوئی، جس سے تیمور کے چند سپاہی مارے گئے، مگر باقی جگہوں پر تیمور کے سپاہیوں نے ایسا قتل عام کیا کہ آسمان کانپ اٹھا اور زمین لرز اٹھی۔ تیمور حیران تھا کہ خود کو چنگیز کی نسل قرار دینے والے مغل اس قدر کمزور اور ناتوان تھے کہ ان کے سامنے بچوں سے زیادہ اہمیت نہ رکھتے تھے۔ تیمور نے حکم دے رکھا تھا کہ بیلورگن کو زندہ گرفتار کیا جائے، چونکہ مغل فوج اس کے گھیرے میں آ چکی تھی، لہٰذا جلد بیلورگن اور اس کے سرداروں کو تیمور کے سامنے گرفتار حالت میں پیش کر دیا گیا۔ تیمور نے ترجمان کی مدد سے بیلورگن سے پوچھا، تجھے میرے ملک پر حملے کی جرأت کیسے ہوئی؟ کیا تجھے میری طاقت کا اندازہ نہ تھا؟ وہ کہنے لگا، مجھے ہرگز امید نہ تھی کہ تو اس قدر طاقتور اور چوکنا ہے۔ تیمور نے اس سے کہا، میں چاہوں تو ابھی تیری اور تیرے سارے سپاہیوں کی گردنیں اڑا دوں، مگر مجھے تجھ جیسے کمزور انسان کو مارتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ البتہ میں تجھے اور تیرے سرداروں کو قید میں ڈال دوں گا اور اس وقت تک آزاد نہیں کروں گا جب تک کہ تو فدیہ ادا نہ کر دے۔ بیلورگن نے اپنی فوج کے آدھے گھوڑے دینے کی پیشکش کی، مگر تیمور نے ڈپٹ کر کہا، ان گھوڑوں کی تو بات ہی نہ کر، کیونکہ یہ مال غنیمت کے طور پر اب ہماری ملکیت ہیں۔ اپنی اور اپنے سرداروں کی جان بخشی کے لیے کوئی اور چیز فدیہ کر۔ 2 دن تک فدیے کے بارے میں مذاکرات کے بعد طے پایا کہ بیلورگن اپنی آزادی کے لیے 60,000 گھوڑے اور 2.5 لاکھ بھیڑیں ادا کرے، جبکہ ہر افسر کو رہائی کے لیے 1,000 گھوڑے دینا ہوں گے۔ تیمور نے بیلورگن اور اس کے سرداروں کو اس وقت تک رہا کرنے سے انکار کر دیا جب تک کہ مغلستان سے گھوڑے اور بھیڑیں نہ پہنچ جائیں۔ البتہ اس نے اجازت دے دی کہ مویشیوں کو چھوٹے چھوٹے گلوں کی صورت میں پہنچایا جائے، حتیٰ کہ مطلوبہ تعداد پوری ہو جائے۔ تیمور نے وہ سال اپنے ملک کی ترقی اور فوج کے معاملات کو بہتر بنانے میں صرف کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے بیٹوں کی تربیت پر توجہ دی۔ انہی دنوں تیمور نے خواب میں دیکھا کہ اس کے سامنے 7 شیر خوار بچے بیٹھے ہیں۔ ان میں 4 کے نام وہ جانتا تھا، یعنی جہانگیر، شیخ عمر، میران شاہ اور شاہ رخ۔ باقی 3 بچوں کے ناموں سے وہ ناواقف تھا۔ ان میں سے شاہ رخ کے سر پر پہاڑی گائے کی دم لٹک رہی تھی۔ اگلے دن جواب کی تعبیر بیان کرنے والوں نے بتایا کہ تیمور 7 بیٹوں کا باپ بنے گا۔ ان میں سے 4 اس وقت دنیا میں آ چکے تھے، جبکہ باقی 3 آنے والے تھے۔ البتہ تعبیر بتانے والوں میں سے کسی نے شاید جان بوجھ کر شاہ رخ کے سر پر لٹکتی گائے کی دم کی تعبیر نہ بتائی۔ تیمور نے از خود اندازہ لگا لیا کہ شاید شاہ رخ اس کی جگہ لینے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ شاہ رخ اس وقت سب سے چھوٹا ہونے کے باعث تیمور کو بے حد عزیز تھا، اور وہ اسے ایک نڈر، بے باک اور جنگجو انسان بنانا چاہتا تھا۔ تیمور کو اپنے بیٹے شیخ عمر کی جانب سے مسلسل پیغامات موصول ہو رہے تھے۔ اس نے بتایا تھا کہ اس کا اور توغتامش کا دوبارہ آمنا سامنا ہو چکا ہے، مگر کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ کچھ عرصے بعد شیخ عمر کی طرف سے پیغام موصول ہوا کہ اسے فوراً امداد کی ضرورت ہے۔ پیغام سے واضح ہوتا تھا کہ اگر اسے فوراً مدد نہ پہنچی تو اس کی فوج فنا ہو جائے گی، مگر تیمور ابھی اس کی مدد کو نہیں جا سکتا تھا۔ ایک تو اسے ابھی مغل فوج کے سردار بیلورگن اور دیگر افسروں کا فیصلہ کرنا تھا۔ وعدے کے برخلاف اب تک ان کی طرف سے کوئی مویشی موصول نہیں ہوئے تھے اور مقررہ وقت قریب پہنچ رہا تھا۔ دوسرا، اسے موسم بدلنے کا بھی انتظار کرنا تھا۔ جب مقررہ تاریخ تک بیلورگن کے فدیے کے لیے کوئی مویشی نہ پہنچے تو اس نے اپنے جلادوں کو حکم دیا کہ ان سب کی گردنیں اڑا دی جائیں۔ بیلورگن نے گڑ گڑاتے ہوئے رحم کی اپیل کی، مگر تیمور نے کہا، تو نہ صرف حربی کافر ہے بلکہ ایک دروغ گو انسان بھی ہے۔ تو نے جھوٹ بول کر میرا بہت سا وقت برباد کیا ہے۔ اب مقررہ مہلت ختم ہو چکی ہے اور مجھ پر لازم ہے کہ تم سب کو انجام سے دوچار کروں۔ اگلے ہی لمحے بیلورگن اور اس کے سرداروں کی گردنیں ہوا میں اڑا دی گئیں۔ اس کے بعد تیمور 1 لاکھ سپاہیوں کے ساتھ مغرب کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس دوران تیمور نے کئی ہراول دستے آگے روانہ کیے جن کے ذمے خوراک اور دیگر ضروری اشیاء فراہم کرنا تھا۔ ہراول دستوں نے دریائے آبسگون تک مطلوبہ اشیاء فراہم کر دی تھیں۔ تیمور کو اب دریائے آبسگون کے شمال سے آگے بڑھنا تھا۔ اس کا بیٹا شیخ عمر بھی اسی راستے سے آگے گیا تھا، مگر شیخ عمر بہار کے موسم میں یہاں سے گزرا تھا۔
جبکہ تیمور کو سردیوں کے موسم میں وہاں سے گزرنا تھا۔ بہرحال تیمور نے ہراول دستے کو حکم دیا کہ اب وہ دریائے ترخان کے کنارے اشیاء خورد و نوش کے بڑے بڑے ڈھیر لگا دیں اور ایندھن اور چارہ بھی فراہم کر دیں، اور اس کے بعد قبچاق کی طرف روانہ ہو جائیں۔ تیمور جب اپنی فوج کے ساتھ دریائے آبسگون کے شمال کی طرف روانہ ہوا تو ایک سردی کی شدت میں زبردست اضافہ ہو گیا۔ شدید سردی میں تیمور خود اور اس کے سپاہی اذیت میں مبتلا تھے۔ ان کے گھوڑوں کی خوراک خشک چارہ تھی، اور وہ چونکہ مسلسل بھاگ رہے تھے اس لیے انہیں ٹھنڈ کا زیادہ احساس نہ تھا، مگر تیمور اور اس کے سپاہیوں کے لیے سفر جاری رکھنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ تیمور دریائے ترخان تک پہنچے بغیر قیام نہ کرنا چاہتا تھا، اس لیے رکنے کا حکم نہیں دے رہا تھا۔ آخرکار جب وہ دریائے ترخان کے کنارے پہنچ گئے تو تیمور نے فوراً پڑاؤ کا حکم دے دیا۔ وہاں انہوں نے پہلے موجود عارضی طویلوں میں گھوڑوں کو باندھا اور خود خیموں میں گھس گئے۔ تیمور نے اپنے سرداروں کو ہدایت کی کہ سپاہیوں کو خوب آرام دیں، کیونکہ آگے سخت اور دشوار سفر درپیش تھا اور انہیں مسلسل سفر کرنا تھا۔ 4 دن تک آرام کے بعد وہ پھر سفر پر روانہ ہو گئے، مگر اس بار انہیں دریا کو عبور کرتے ہوئے زبردست مشکلات سے گزرنا پڑا۔ شدید سردی کے باعث دریا کا پانی بھی منجمد ہو چکا تھا، گھوڑوں کے پیر پھسل رہے تھے اور ان میں سے بعض کی ٹانگیں اور ہاتھ ٹوٹ گئے۔ دراصل تیمور اس علاقے کے تقاضوں سے ناواقف تھا۔ انہیں معلوم ہوا کہ مقامی لوگ اس طرح کے حالات میں گھوڑوں کے لیے مخصوص نالیں تیار کرتے ہیں اور انہیں باندھتے ہیں جس سے وہ یک بستہ زمین پر بآسانی چل سکتے ہیں، مگر تیمور اور اس کے سپاہیوں کو بہت کم مقدار میں مطلوبہ نالیں دستیاب ہو سکیں، اور جو ہو سکیں وہ بھی ان کے لیے عذاب بن گئیں، کیونکہ ان کے گھوڑے ان نالوں کے عادی نہ تھے اور بالکل ناکارہ بن جاتے تھے۔ تیمور کے افسروں نے بھی اس بات کی شکایت کی کہ نال کی تبدیلی سے ان کے گھوڑے ایسے ہو گئے جیسے کہ لنگڑے ہو چکے ہوں۔ چنانچہ انہوں نے دوبارہ پرانی نالیں گھوڑوں کو باندھیں تاکہ وہ کم سے کم چل تو سکیں۔ تیمور کو احساس تھا کہ اگر وہ رک گئے تو سب کے سب سردی کی شدت سے ہلاک ہو جائیں گے۔ تیمور کو اگرچہ ان منجمد سرزمینوں کے تقاضوں اور حالات کا کوئی علم نہ تھا، پھر بھی اس نے ہر ممکن حد تک نمدہ فراہم کرنے کی کوشش کی تاکہ سپاہیوں اور گھوڑوں کو سردی کی شدت سے بچایا جا سکے۔ کچھ دور آگے جا کر انہیں ایسی برفانی ہواؤں کا سامنا کرنا پڑا کہ تیمور یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر وہ یوں ہی آگے بڑھتے رہیں تو سارے گھوڑے اور سپاہی ٹھٹر کر مر جائیں گے۔ چنانچہ اس نے فوری طور پر ٹھہرنے کا حکم جاری کرتے ہوئے گھوڑوں کے لیے عارضی طویلے بنائے۔ ان طویلوں میں ان کے گھوڑے تو نسبتاً محفوظ ہو گئے، مگر وہ لوگ خود زبردست عذاب میں مبتلا تھے۔ برف باری مسلسل جاری تھی اور انہیں برف صاف کرنے کا کام بھی انجام دینا پڑ رہا تھا۔ ایسی سردی پڑ رہی تھی کہ انہوں نے اس کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ رگوں میں دوڑتا خون منجمد ہوتا محسوس ہوتا۔ سردی کے خوف سے بڑے بڑے سرداروں کو خیموں سے نکلنے کی جرت نہ ہوتی۔ اگرچہ دن کے وقت سورج نکلتا، مگر اس کی دھوپ میں ہرگز حرارت نہ تھی، گویا اس علاقے میں سورج بھی اپنی حرارت کھو بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس خوفناک علاقے کی وحشت میں ہر وقت آتی جنگلی بھیڑیوں کی آوازیں مزید اضافہ کر رہی تھیں، جو ان کے گھوڑوں اور خود ان کے لیے بھی بہت بڑا اور مستقل خطرہ تھا۔ پھر ایک رات انہیں ایک عجیب سی آواز سنائی دی، جیسے کہیں دور بجلی کڑک رہی ہو۔ اس آواز کے ساتھ ہی تیمور کے دل میں سب سے پہلا خیال یہ آیا کہ ضرور توک تامیش اس کی فوج پر شبخون مارنے آ رہا ہے۔ حالانکہ اس شدید سردی اور برف باری میں اس بات کا امکان بہت کم تھا، مگر پھر بھی تیمور خود کو غافل نہیں رکھنا چاہتا تھا، خصوصاً جب کہ وہ بیلورگن کی غفلت کا انجام دیکھ چکا تھا۔ چنانچہ شدید سردی اور برف باری کے باوجود تیمور نے اپنے گرد دمدہ یعنی کمبل نما گرم کپڑا لپیٹا اور باہر نکل کر آواز کی طرف کان لگا دیے۔ اس نے دیکھا کہ اس کے افسر اور سپاہی بھی اس کی طرح آواز سے چوکنے ہو کر اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر وہ اس آواز کو چاہ کر بھی گھوڑوں کے ٹاپوں سے مشابہت نہ دے پا رہے تھے، کیونکہ آواز بے حد عجیب تھی۔ اس آواز کے بارے میں کوئی فوری فیصلہ ضروری تھا، کیونکہ تیمور نے مجبوراً کچھ ٹولیاں آواز کے تعاقب میں دوڑائیں، حتیٰ کہ اس نے اس راستے کی طرف بھی کچھ سپاہیوں کو تفتیش کرنے بھیج دیا جس طرف سے وہ لوگ آ رہے تھے، کیونکہ تیمور نہیں چاہتا تھا کہ دشمن کے علاقے میں غافل گیر ہو کر دشمن کے نرغے میں آ جائے اور اپنی ساری فوج تلف کروا بیٹھے۔ اسے اس بات کا بھی شدید احساس تھا کہ اسے اس موسم میں ایسے برفانی علاقے میں
اتنی بڑی فوج کے ساتھ نہیں آنا چاہیے تھا۔ اگرچہ وہ اپنے بیٹے کی وجہ سے مجبور تھا، مگر پھر بھی پوری فوج کو اس ہلاکت خیز موسم کے رحم و کرم پر ڈال کر وہ خود کو کوس رہا تھا اور ملامت کر رہا تھا کہ ابھی اسے سپہ سالاری کے حوالے سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس دوران سپاہیوں کی ایک ٹولی خبر لائی کہ وہ آواز نہ تو گھوڑوں کے ٹاپوں کی ہے اور نہ ہی آسمانی بجلی کے کڑکنے کی، بلکہ بے شمار لمبے سینگوں والے جانور منہ اٹھائے دوڑے چلے جا رہے ہیں، جن کے دوڑنے سے یہ آواز پیدا ہو رہی ہے۔ یہ بات سن کر تیمور اور اس کے افسروں کو بے حد حیرت ہوئی، اور جب سورج بلند ہوا تو وہ سب جانوروں کے اس سمندر کو دیکھنے جا پہنچے۔ ان جانوروں کو دیکھتے ہی تیمور سمجھ گیا کہ وہ بڑے سینگوں والے ہرن تھے۔ اس کے سپاہیوں نے اس سے قبل ہرن نہیں دیکھے تھے، مگر وہ ہرنوں سے بخوبی واقف تھا۔ یکایک اس کے دماغ میں ایک خیال بجلی کی طرح گوندا۔ ہرنوں کا وہ غلہ اس قدر طویل تھا کہ دونوں جانب سے ان کا سرا دکھائی نہ دیتا، اور یوں لگتا تھا کہ ان کا یہ سفر کبھی ختم نہ ہوگا۔ اسی وجہ سے اچانک تیمور کو یہ خیال آیا کہ یہ ہرن دراصل ان کے لیے عطیہ خداوندی ہے، اور اسے اجاڑ بیاباں میں جہاں برف کے سوا کچھ نہیں ملتا تو یہ ہرن ان کے لیے ایک خاص نعمت ثابت ہو سکتی تھی۔ چنانچہ تیمور نے فوراً ان ہرنوں کے شکار کا حکم دے دیا۔ اس کے سپاہی فوراً شکار میں لگ گئے، اور سورج ڈوبنے تک انہوں نے اس قدر ہرن شکار کر لیے کہ انہیں سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ تاہم حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ہرنوں کا غلہ اب بھی وہاں سے اسی طرح گزر رہا تھا، اور ابھی بھی ان کا سفر ختم ہونے کی کوئی آثار نہ تھے۔ اس رات وہ ان ہرنوں کو اپنے خیمے میں لانے کا کام انجام دیتے رہے، اگرچہ انہوں نے بھوکے بھیڑیوں کا حصہ وہیں چھوڑ دیا، مگر پھر بھی بھیڑیے ان ہرنوں کی لاشوں پر بری طرح ٹوٹ رہے تھے، اور انہیں باقاعدہ مقابلے کر کے بھیڑیوں کو پیچھے ہٹانا پڑ رہا تھا۔ بہرحال انہوں نے اس قدر زیادہ ہرن حاصل کر لیے تھے کہ وہ کافی عرصے کے لیے ان کی ضرورت پوری کر سکتے تھے۔ ان ہرنوں میں سے جوان ہرنوں کا گوشت تو آسانی سے گل جاتا تھا، مگر بوڑھے ہرنوں کا گوشت آسانی سے نہ گلتا اور اسے چبانے میں کافی دقت پیش آتی۔ اس کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ ان ہرنوں کو برف میں دبا دیتے تو ان کا گوشت بھی نرم اور بآسانی گلنے والا ہو جاتا۔ یکبستہ ہواؤں نے انہیں اس قدر شدت سے گھیر لیا تھا کہ وہ آگے بڑھنے سے معذور تھے۔ تیمور کو اپنے بیٹے کے بارے میں عجیب خیالات گھیرے رہتے، کیونکہ اس کے بارے میں کوئی اطلاع موصول نہیں ہو رہی تھی۔ اگرچہ وہ ذہنی طور پر اپنے بیٹے کی موت کی اطلاع کے لیے تیار تھا، مگر اس حوالے سے فکر مند بھی تھا۔ اسے یہ فکر بھی لاحق تھی کہ اگر توکتامیش نے اس کے بیٹے کو زندہ گرفتار کر لیا تو وہ اسے بھی مشکل میں ڈال سکتا تھا۔ چنانچہ یہ عجیب بے قراری اس پر طاری تھی، اور اسی سبب اس نے فوج کو چلنے کا حکم دے دیا۔ کچھ دن مزید یوں ہی گزر گئے۔ تیمور کا خیال تھا کہ موسم میں اعتدال آ جائے گا، مگر موسم کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس قدر یکبستہ برفانی ہوائیں چلیں کہ انہیں خود کو ٹھنڈ سے بچانا مشکل لگنے لگا۔ جیسے ہی ٹھنڈی برفانی ہوا ان کے چہروں سے ٹکراتی تو یوں محسوس ہوتا کہ جیسے چھریاں چل رہی ہوں۔ اگر کسی کے جسم کا کوئی حصہ ننگا رہ جاتا تو سردی کی شدت سے فوراً سیاہ پڑ جاتا۔ اس کے گھوڑوں کا بھی برا حال تھا۔ اس کے راستے کی برف بھی ٹھوس شکل اختیار کر چکی تھی، اور انہیں یوں محسوس ہوتا جیسے وہ شیشے پر چل رہے ہوں۔ ان کے متعدد گھوڑے پھسلنے سے ہلاک یا شدید زخمی ہو کر بیکار ہو گئی تھی۔ تیمور خود بھی شدید سردی محسوس کر رہا تھا، مگر جلد سے جلد شیخ عمر تک پہنچنے کے لیے وہ فوج کو رکنے کے لیے نہ کہہ رہا تھا۔ تیمور کے سرداروں میں عبداللہ نامی ایک شخص بھی تھا، اور اپنی قابلیت خصوصاً عربی سے واقفیت اور پڑھا لکھا ہونے کی وجہ سے اس کے پسندیدہ ترین سرداروں میں شامل تھا۔ عبداللہ تیمور کے سامنے ایسی باتیں بھی کہہ جاتا جو دوسرے افسر کرنے سے گھبراتے۔ ایک روز عبداللہ تیمور کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، اے امیر، کیا کر رہے ہو؟ اس خوفناک سردی میں کیوں چلتے رہنے پر اصرار کر رہے ہو؟ اگر ہم یوں ہی چلتے رہیں تو یقین جانو شام ہوتے ہوتے پوری فوج فنا ہو جائے گی۔ جب عبداللہ یہ باتیں کر رہا تھا تو تیمور کو سامنے دور افق پر ایک سیاہ دبا دکھائی دیا۔ اسے گمان گزرا کہ شاید وہاں درختوں کا جھنڈ ہے۔ اگرچہ اس برفانی موسم میں درختوں کے جھنڈ کی کوئی امید نہ تھی، پھر بھی اس نے سیاہ دھبے کی طرف اشارہ کر کے عبداللہ سے کہا، جب ہم اس مقام پر پہنچ جائیں گے تو میں پڑاؤ کا حکم دے دوں گا۔ جب دن کا کچھ اور حصہ گزر گیا تو اچانک آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، مگر ان کا فائدہ یہ ہوا کہ
جسموں کو منجمد کر دینے والی برفانی ہوائیں کچھ دیر کے لیے رک گئیں، تاہم سیاہ بادلوں کی وجہ سے سفید پوش زمین بھی کالی نظر آ رہی تھی۔ پھر بھی تیمور اور اس کی سپاہی اس سیاہی کو برفانی ہواؤں سے بہتر خیال کر رہے تھے۔ جب وہ اس سیاہ دھبے کے نزدیک پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ واقعی وہاں درختوں کا جھنڈ تھا، تاہم تاریکی اس قدر پھیل چکی تھی کہ انہیں درخت بھی کالے نظر آ رہے تھے۔ چونکہ ہوا اب آندھی کی صورت نہ چل رہی تھی، لہٰذا انہوں نے درختوں کے ساتھ خیمے کھڑے کرنے کے علاوہ گھوڑوں کے طویلے بھی بنا لیے۔ پھر کچھ درخت گرا کر ان کی لکڑی کو آگ دکھائی۔ حیرت انگیز طور پر ان کی لکڑی نے فوراً آگ پکڑ لی، اور جب دھواں بیٹھ گیا تو انہوں نے جلتی ہوئی لکڑیاں طویلے کے اندر رکھ لیں تاکہ گھوڑے کچھ حرارت محسوس کر سکیں۔ وہ دن ایسا سیاہ اور بھیانک تھا کہ تیمور نے اس وقت تک اتنا تاریک دن نہ دیکھا تھا۔ ایسی حالت میں اس پر عجیب سی کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ چنانچہ اس نے اپنے افسروں کو مشورے کے لیے طلب کر لیا اور ان کے سامنے سارے حالات رکھتے ہوئے کہنے لگا، ہمارے پاس گھوڑوں کے لیے چارہ بالکل نہیں، اب ہمیں انہیں خشک چارے کے نوالے دینے ہوں گے، وہ بھی محدود مقدار میں، اور خود ہمارے لیے اشیاء خوردنی کی کمی ہے۔ صاف پانی کی دستیابی بھی بڑا مسئلہ ہے، اگرچہ میں نے برف کو پگھلا کر پانی حاصل کرنے کی ہدایت کی ہے، مگر ہمارے پاس بڑے برتن بھی محدود ہیں۔ میں یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمیں اب ہر حال میں کوچ کرنا ہوگا، ورنہ ہم ٹھٹر کر مر جائیں گے۔ اور اب میں تم لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا تم میں سے کسی کو اندازہ ہے کہ میرا بیٹا شیخ عمر اور اس کی فوج اس وقت کہاں ہوگی؟ ایک افسر کہنے لگا، اے امیر، میرا خیال ہے تمہارا بیٹا باب الابواب میں ہے۔ باب الابواب کا نیا نام دربند ہے۔ تاہم عبداللہ نے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا، شیخ عمر باب الابواب کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اس نے پانی کا راستہ اختیار نہیں کیا کہ ہم کہہ سکیں کہ وہ کشتیوں کے ذریعے وہاں پہنچا ہوگا۔ میرے خیال سے تو وہ خشکی کے راستے سے بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ نوشیروان کا بند شمال کے راستے وہاں پہنچنے میں بڑی رکاوٹ ہے۔ مزید یہ کہ اگر فرض کر لیا جائے کہ وہ جنوب کی طرف سے چکر کاٹتا ہوا باب الابواب پہنچا ہوگا تو اس صورت میں اسے آگ کی سرزمین سے گزرنا پڑا ہوگا۔ ایک افسر نے آگ کی سرزمین کے بارے میں حیرت سے دریافت کیا تو تیمور نے اسے بتایا، آگ کی سرزمین باب الابواب کے جنوب میں دریائے آبسگون کے کنارے ہے، اور اسے اس لیے آگ کی سرزمین کہتے ہیں کہ وہاں تیل کے خیمے پھوٹتے ہیں، اور ان میں سے کچھ تو اس قدر بلند ہوتے ہیں کہ ان کے شعلے آسمان سے باتیں کرتے ہیں۔ وہ افسر حسرت سے کہنے لگا، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ آگ ہمیشہ ان کے پاس رہتی ہے، اور ہم ہیں کہ یہاں سردی سے ٹھٹر رہے ہیں۔ اس پر تیمور نے اسے بتایا، آگ کی سرزمین کے وہ چشمے اس قدر ہیبت ناک ہیں کہ کئی سو ذرا کے فاصلے سے بھی ان کی حرارت ناقابل برداشت ہوتی ہے، اور ان کی قریب جانے کی کوشش کرنے والا انسان فوراً جل کر بھسم ہو جاتا ہے۔ اس پر اس افسر نے حیرت سے پوچھا، اے امیر، کیا ہم آگ کی سرزمین دیکھ سکیں گے؟ تیمور نے اسے کہا، ہم پہلے لشکر کشی کے تقاضوں کے پابند ہیں، اگر موقع ملا تو آگ کی سرزمین بھی دیکھ لیں گے۔ ایک افسر نے بات کا رخ بدلتے ہوئے کہا، اے امیر، میرے خیال سے تیرا بیٹا باب الابواب میں ہے اور نہ آگ کی سرزمین میں، کیونکہ یہ دونوں علاقے دریائے آبسگون کے کنارے واقع ہیں۔ اگر شیخ عمر وہاں موجود ہوتا تو اس کا قاصد خشکی کے راستے ہم تک نہ پہنچتا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ شیخ عمر پانی کے راستے سے بہت دور ہے۔ تیمور کو اس افسر کی بات سن کر بہت خوشی ہوئی، کیونکہ اس نے بالکل منطقی بات کی تھی، اور اس کا خیال اب تک تیمور کو بھی نہیں آیا تھا۔ بہرحال انہوں نے مشاورت سے طے کیا کہ اگلی صبح کوچ کیا جائے اور قیبچاق کی سرزمین میں آبادی تلاش کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس رات دوبارہ برف باری شروع ہو گئی اور برفانی ہواؤں کی شدت میں کمی واقع ہو گئی۔ تیمور کو علم تھا کہ برف باری سے راستے نرم برف سے ڈھک جائیں گے اور وہ پھسلنے سے بچے رہیں گے۔ چنانچہ صبح اٹھتے ہی اس نے کوچ کا حکم دے دیا۔ موسم یکبستہ نہ تھا اور گھوڑے بھی پھسلے بغیر قدم اٹھا رہے تھے، لہٰذا وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ اسی دوران آسمان پر چھائے بادلوں کی اوٹ سے اچانک سورج نمودار ہوا تو ایسی روشنی برآمد ہوئی جو ان کی آنکھوں کو اندھا کیے دیتی تھی۔ دوبارہ جب بادل چھا گئے تو انہوں نے اطمینان کا سانس لیا، تاہم جیسے ہی سورج برآمد ہوتا تو اس کی روشنی انہیں اندھا کر دیتی
اور وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ آخر سورج کو کیا ہو گیا ہے اور وہ اس کا کیا علاج کریں۔ صرف یہ دعا ہی کرتے آگے بڑھ رہے تھے کہ سورج چھپا رہی اور بادل چھائے رہیں۔ اس دوران انہیں کچھ مقامی لوگ دکھائی دیے جو بغیر پہیوں کی گاڑی میں بیٹھے پھسلتے ہوئے کہیں جا رہے تھے۔ ان سب نے اپنے چہروں کو سیاہ نقاب میں چھپا رکھا تھا اور اسی کی اوٹ سے دیکھ رہے تھے۔ تیمور اور اس کے سپاہیوں نے بھی یہی طریقہ استعمال کر کے دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ اس تیز روشنی سے محفوظ ہو گئے ہیں جو انہیں اندھا کر رہی تھی۔ اب جس کے پاس سیاہ کپڑا تھا اس نے وہ نقاب کی طرح اوڑھ لیا، اور جس کے پاس نہ تھا اس نے گہرے رنگ کے کپڑے کا نقاب بنا لیا۔ وہ سارا دن سفر کرتے رہے۔ جب رات پھیلنے لگی تو اس وقت بھی برف باری ہو رہی تھی۔ تیمور نے سوچ رکھا تھا کہ جب تک یکبستہ ہواؤں سے بچاؤ ممکن ہو تیزی سے سفر جاری رکھے گا، مگر ہراول دستے کی جانب سے اطلاع موصول ہوئی کہ ان کے گھوڑے آگے راستہ نہیں دیکھ رہے اور وہ سفر جاری رکھنے سے معذور ہیں۔ یہ عجیب صورتحال تھی۔ تیمور پہلے ہی ایک ہراول دستے کی گمشدگی کی وجہ سے پریشان تھا جو ان کے لیے اشیاء خورد و نوش اور دیگر زاد راہ فراہم کرنے کا ذمہ دار تھا، مگر کافی عرصے سے ان کی کوئی اطلاع نہ تھی۔ اب اگر وہ رکنے پر مجبور ہو جاتے تو انہیں اشیاء خورد و نوش کی قلت کے باعث زبردست پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا۔ برف پوش صحرا میں راستہ بھٹک جانے کا بھی اندیشہ تھا۔ دوسری طرف یہ خوف بھی مسلط تھا کہ اگر ٹھہرنے کا حکم دیا جائے تو سب کے سب ٹھٹر کر ہلاک ہو جائیں گے، لیکن ناچار انہیں پڑاؤ ڈالنے پر مجبور ہونا پڑا۔ سب سے پہلے انہوں نے عارضی طویلے بنائے اور پھر خیمے کھڑے کیے۔ ان کے پاس ایندھن سرے سے تھا ہی نہیں، اور اب وہ خود کو گرم رکھنے کا بھی خاطر خواہ انتظام نہ کر سکتے تھے۔ وہ رات تیمور کی زندگی کی بھیانک ترین رات تھی۔ اوائل شب میں کچھ دیر کے لیے اس کی آنکھ لگی، مگر ایسی ہلاکت خیز سردی پڑی کہ سردی کی شدت سے اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ صبح تک اپنے خیمے میں چین سے لیٹ نہ سکا۔ اس نے کچھ سپاہیوں کو پہرے پر بھی بٹھا رکھا تھا تاکہ بے خبری میں دشمن کے حملے کا شکار نہ ہو جائے، مگر پہرے داروں کی حالت خراب تھی۔ جب بھی سپاہی پہرا دے کر لوٹتے تو سیدھے طویلے میں ہی گھس جاتے، کیونکہ صرف وہی ایسی جگہ تھی جہاں نسبتاً کم سردی تھی۔ ساری رات تیمور وقفوں سے پہرے داروں کو بدلتا رہا تاکہ وہ سردی کی شدت سے ہلاک نہ ہو جائیں۔ ان کے گھوڑے بھی سخت اذیت میں مبتلا تھے، ان کے لیے محفوظ خوراک بھی ختم ہو رہی تھی۔ صبح ہوتے ہی تیمور نے کہا کہ گھوڑوں کو چارے کے آخری نوالے کھلا دیے جائیں تاکہ وہ چلنے کے قابل ہو جائیں۔ تیمور اور اس کے سپاہی ساری رات سردی سے ٹھٹر رہے تھے اور صبح سبھی بے حال تھی، مگر تیمور کو یہ فکر لاحق تھی کہ اگر ایک اور دن ان پر ایسی سردی کا گزرا تو وہ سب برف تلے دب کر صفحہ ہستی سے ہمیشہ کے لیے مٹ جائیں گے۔ اسے اپنی نااہلی کا بھی شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ بغیر تجربے کے اتنی بڑی فوج کو اس برفانی علاقے میں ہلاک میں ڈال دیا ہے۔ اس وقت اس قدر شدید سردی پڑ رہی تھی کہ وہ غلطی سے کسی لوہے کی شے کو ہاتھ لگاتے تو ان کا ہاتھ چپک کر رہ جاتا۔ صبح ایک حیرت انگیز شے نے تیمور کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ اس کے کچھ افسر اس کے پاس آئے اور دریافت کیا، اے امیر، روشنی پھیل رہی ہے اور صبح کا آغاز ہو رہا ہے، کیا کوچ کرنے کا حکم نہ دو گے؟ تیمور نے ان سب کی توجہ اس حیرت انگیز شے کی طرف مبذول کرواتے ہوئے کہا، اس سرزمین پر صبح کی روشنی مشرق کے بجائے شمال سے پھوٹ رہی ہے۔ پھر اس نے ستارہ جدی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس ستارے کو دیکھو اور پھر مشرق کی طرف نظر ڈالو۔ جب تیمور کے سرداروں نے مشرق کی طرف نظر دوڑائی تو انہیں بھی تیمور کی طرح وہاں تاریکی کے سوا کچھ نظر نہ آیا، جبکہ شمالی افق روشن ہوتا ہوا جا رہا تھا۔ تیمور کے افسر کہنے لگے کہ شاید ہم غلطی پر ہیں اور نظر آنے والا ستارہ جدی نہیں ہے۔ تیمور نے فلکیاتی نقشہ ان کے سامنے پھیلا دیا اور ستارہ جدی کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا، غلطی پر ہم نہیں بلکہ اس سرزمین کی صبح غلطی پر ہے، اور یہاں سورج مشرق کے بجائے شمال سے طلوع ہو رہا ہے۔ تیمور اور اس کے سردار حیرت سے شمال کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ اس بات کے منتظر تھے کہ شفق کی روشنی پوری طرح پھیلنے کے بعد سورج کو طلوع ہوتا ہوا دیکھ سکیں۔ ایکایک ان کے دلوں کی دھڑکنیں بے حد تیز ہو گئیں اور ایک زبردست خوف نے ان سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تیمور جیسا انسان بھی جو خود کو بے حد نیڈر اور دلیر سمجھتا تھا، ایسے خوف کا شکار ہوا کہ اس پر لرزہ طاری ہو گیا۔
اور وہ اپنے خوف کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکا۔ تیمور کے افسر بھی بے حد خوفزدہ تھی اور اس سے پوچھنے لگے، اے امیر، اب کیا ہوگا؟ تیمور نے کہا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو وہی ہوگا جو مالک تقدیر نے ہماری قسمت میں لکھ رکھا ہے، اور ہم سب کو معلوم ہے کہ جس دن سورج مشرق کے بجائے کسی اور مقام سے طلوع ہوا تو وہی قیامت کا دن ہوگا۔ اب ہم سب صرف یہی کر سکتے ہیں کہ خود کو خدا کے حضور پیش کرنے کے لیے تیار کر لیں۔ تاہم ان کی توقع کے برعکس نہ سورج طلوع ہوا اور نہ ہی قیامت کے آثار نظر آئے، بلکہ شمال کی جانب سے پھوٹنے والی روشنی رفتہ رفتہ مدھم پڑ کر نظروں سے اوجھل ہو گئی اور دوبارہ تاریکی پھیل گئی۔ اس پر ان سب نے اطمینان کا سانس لیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اس سرزمین پر صبح کاذب شمال کی جانب سے طلوع ہوتی ہے۔ تیمور واپس اپنے خیمے میں چلا آیا، تاہم بے پناہ ٹھنڈ اور اضطراب کے باعث سو نہ سکا۔ جب صبح صادق طلوع ہوئی اور سورج کی کرنیں 400 پھیل گئیں تو تیمور نے مغرب کی سمت نظریں دوڑائیں۔ اسے وہاں کہیں دور ایک جھونڈ کے آثار دکھائی دیے۔ اس نے کچھ افسروں کو طلب کیا اور پوچھا کہ کیا وہ بھی پیڑوں کے جھنڈ کو دیکھ سکتے ہیں یا نہیں۔ انہوں نے تصدیق میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ ہاں، وہ جھنڈ سراب نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ چنانچہ تیمور نے فوراً روانگی کا حکم دے دیا اور کہا کہ گھوڑوں کو آخری نوالے کھلا کر کچھ دیر کے لیے کھلا چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ اپنی تھوتنی برف پر مل کر کچھ پیاس بجھا سکیں۔ پھر اس نے حسب معمول ہراول دستے بھی آگے روانہ کر دیے اور سپاہیوں کو فوراً چلنے کے لیے تیار ہونے کی ہدایت کی۔ اگرچہ اس کے سپاہی رات بھر سردی سے ٹھٹر رہے تھے اور انتہائی بے حال تھے، تاہم جب انہیں پتہ چلا کہ قریب ہی جنگل ہے تو ان کی ڈھارس بندھی اور وہ چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تیمور جانتا تھا کہ درختوں کا جھنڈ اتنا قریب نہیں جتنا لگ رہا ہے، بلکہ 4 یا 5 فرسنگ کے فاصلے پر ہے۔ کچھ دیر بعد ہراول دستے کی طرف سے اطلاع موصول ہوئی کہ وہ جھنڈ دراصل ایک گنجان آباد جنگل ہے اور اس کے کنارے آبادی بھی نظر آ رہی ہے۔ یہ خوشخبری سن کر وہ لوگ تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد یہ خوشخبری بھی ملی کہ پہلے سے گم شدہ ہراول دستے کو بھی تلاش کر لیا گیا ہے اور وہ جنگل کے کنارے اسی آبادی میں ٹھہرا ہوا تھا۔ تیمور کو یہ احساس ہوا کہ اس کی فوج شاید فنا ہونے سے بچ جائے، کیونکہ آبادی کا مطلب تھا کہ انہیں وافر اشیاء خورد و نوش حاصل ہو سکیں گی۔ جیسے ہی وہ آبادی تک پہنچے تو انہوں نے فوراً گھوڑوں کو طویلوں میں پناہ دے دی، پھر آگ جلائی اور دھواں بیٹھ جانے کے بعد دہکتی ہوئی لکڑیاں طویلوں میں منتقل کر دیں۔ گمشدہ ہراول دستے کے کمانڈر نے بتایا کہ شدید برف باری کی وجہ سے اسے کلنا نامی اس آبادی میں رکے رہنے پر مجبور کر دیا تھا اور وہ تیمور سے رابطہ کرنے سے قاصر تھا۔ اس نے بتایا کہ شدید برف باری کی وجہ سے راستے بند ہونے سے پہلے شیخ عمر کے بارے میں اسے یہ اطلاع ملی تھی کہ وہ باب الابواب میں ہے، لیکن اب وہ کہاں ہے اس بات کا اسے کوئی پتہ نہیں۔ تیمور نے مقامی لوگوں کو اکٹھا کر کے دریافت کیا کہ یہاں سے باب الابواب کتنے دنوں میں پہنچا جا سکتا ہے۔ آبادی کا سردار کہنے لگا، اے امیر، باب الابواب تک 15 دن کا راستہ ہے، اگر تیزی سے سفر کرو تو 12 دن میں پہنچ سکتے ہیں۔ تیمور نے کہا، یعنی دن رات سفر کیا جائے تو 6 دن میں پہنچا جا سکتا ہے۔ بوڑھا کہنے لگا، ہاں، مگر اس قدر شدید برف باری کے موسم میں سیمرغ بھی کوہ قاف سے نہیں گزر سکتا، انسان کی تو بات ہی الگ ہے۔ تیمور کو خوشی ہوئی کہ وہ شخص اتنے دور افتادہ علاقے میں رہنے کے باوجود سیمرغ کے نام سے واقف تھا۔ بہرحال اس نے باب الابواب تک جانے والے راستوں کے بارے میں دریافت کیا تو بوڑھا کہنے لگا، اے امیر، اس طرف جانے والا پہاڑی راستہ اس قدر دشوار ہے کہ بعض جگہ اس کی چوڑائی 1 ذراع سے کم ہے۔ سردیوں میں وہاں سے گزرنے کی بات بھی نہیں کی جا سکتی، جبکہ گرمیوں میں بھی وہاں سے گزرنا اس قدر مشکل ہے کہ ذرا سی غفلت گھڑ سوار کو گہری کھائیوں میں پہنچا دیتی ہے۔ ان کھائیوں کی گہرائی بھی اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی مسافر پگڈنڈی پر کھڑا ہو کر نیچے کھائی میں جھانکے تو اس کا سر چکرا جائے۔ بوڑھے نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ایک اور راستہ بھی باب الابواب کی طرف جاتا ہے، مگر وہاں گھڑ سوار نہیں جا سکتے بلکہ صرف پیدل سفر کیا جا سکتا ہے، البتہ اس موسم میں وہاں سے پیدل بھی نہیں گزرا جا سکتا۔ تیمور نے پوچھا، یہ سب تو نے ناممکن باتیں بتائی ہیں، اب کوئی ایسا راستہ بھی بتا
جس سے وہاں تک پہنچنا ممکن ہو سکے۔ بوڑھا کہنے لگا، اے امیر، اس موسم میں سوائے سمندر کے کوئی ایسا راستہ نہیں جس کے ذریعے باب الابواب تک پہنچا جا سکے، لیکن سمندر تک پہنچنا بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے، کیونکہ یہاں سے سمندر تک آبادی کا نام و نشان نہیں، اور راستے میں کھانے پینے کی اشیاء ملنا بھی ناممکن ہے۔ لیکن اے امیر، اگر کوئی ماہر گھڑ سوار یا نیڈر پیدل مسافر کافی خوراک ساتھ لے کر چلے تو سمندر تک پہنچ سکتا ہے، بشرطے کہ وہ بھوکے بھیڑیوں سے بچا رہے۔ یہ باتیں سن کر تیمور کو اندازہ ہوا کہ اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ سمندر کے راستے ایک قاصد بھیج کر اپنے بیٹے سے رابطہ کرے اور خود موسم تبدیل ہونے تک وہیں رکا رہے، کیونکہ خشکی کے راستے اس کی فوج کا اس موسم میں وہاں تک پہنچنا ناممکن تھا، اور سمندر تک پہنچنے کا خطرہ مول لینا خود موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ راستے میں خوراک اور آبادی کے ملنے کا کوئی امکان نہ تھا، پھر اتنی بڑی فوج کو یکبستہ سمندر کے راستے دوسری طرف پہنچانا بھی ممکن نہ تھا۔ اگرچہ تیمور کی سپاہیوں میں بہت سے تجربے کار اور سخت جان قاصد موجود تھے، مگر ان سب میں ایک نام منفرد اور سب سے الگ تھا۔ یہ سرزمین غور کے رہنے والے قاصد فتین غور کا نام تھا۔ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے حیرت انگیز صلاحیتوں سے نوازا تھا، وہ بغیر رکے کئی دن تک مسلسل چل سکتا تھا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ فتین غور ہموار زمینوں اور راستوں پر چلتے چلتے سو جاتا اور اسی حالت میں چلتا رہتا، البتہ غیر ہموار راستوں پر اس کی آنکھ نہ لگتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دیگر قاصدوں کی نسبت زیادہ تیزی سے منزل مقصود تک پہنچ جاتا۔ چنانچہ تیمور نے فتین غور کو 2 ساتھیوں کے ساتھ سمندر کے راستے باب الابواب کی طرف روانہ کیا اور اسے ہدایت کی کہ جلد سے جلد اس کے بیٹے شیخ عمر تک پہنچ کر اسے تیمور کا خط دے اور اس کا جواب لے کر آئے۔ تیمور نے ان لوگوں کو ہدایت کی کہ جب تک راستہ ساتھ دے تو گھوڑوں پر سفر کریں، اور جب ایسا ممکن نہ رہے تو بے شک گھوڑے چھوڑ کر پیدل سفر کریں۔ چونکہ فتین غور پر بھوکے بھیڑیوں کی حملے کا خطرہ تھا، اسی لیے تیمور نے اس کے ساتھ 2 ساتھی بھی بھیجے تھی تاکہ وہ بلا خوف و خطر سفر جاری رکھ سکیں۔ تیمور نے اپنے بیٹے کو خط میں لکھا تھا کہ وہ توکتامیش کے بارے میں صحیح صورتحال سے آگاہ کرے اور یہ بھی بتائے کہ وہ اس سے کب اور کیسے مل سکتا ہے۔ تیمور نے اپنے بیٹے کو لکھا تھا کہ وہ شدید برف باری اور ٹھنڈ کے باعث سفر جاری رکھنے سے قاصر ہے، تاہم جیسے ہی گائے نے سانس لی یعنی موسم تبدیل ہوا۔ دراصل قدیم مشرقی لوگوں کا خیال تھا کہ زمین گائے کے سینگوں پر کھڑی ہے، جب گائے سینگ ہلائے تو زلزلہ آتا ہے اور گہرا سانس لے تو موسم بدل جاتا ہے وغیرہ۔ جیسے ہی گائے نے سانس لی تو وہ چل پڑے گا، تاہم یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ دونوں کس مقام پر مل سکتے ہیں۔ قاصدوں کے چلے جانے کے بعد تیمور نے ارد گرد کے علاقوں میں سخت پہرا بٹھا دیا اور سپاہیوں کو چوکنا رہنے کی ہدایت کی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اور اس کی فوج دشمن کی سرزمین میں ہیں، اور یہ ناممکن تھا کہ توکتامش اپنے ملک میں اتنی بڑی فوج کی موجودگی سے لا علم رہے۔ اس لیے تیمور کو یہ فکر تھی کہ کہیں توکتامش بے خبری میں اس پر حملہ آور نہ ہو جائے، لہٰذا اس نے اپنی سپاہیوں کو راستوں کی کڑی نگرانی کرنے اور ہوشیار رہنے کی تاکید کر رکھی تھی۔ تیمور چونکہ فارغ بیٹھنا پسند نہیں کرتا تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ کیوں نہ قریبی جنگل میں شکار پر نکلا جائے۔ مقامی لوگوں نے تجویز پیش کی کہ ریچھ کا شکار کیا جائے، کیونکہ یہ بے حد دلچسپ ہے۔ تیمور کو مقامی لوگوں سے ریچھ کے بارے میں بہت سی نئی باتیں بھی معلوم ہوئیں، جیسے کہ یہ ریچھ برف باری کے موسم میں اپنے بھٹ سے باہر نہیں نکلتا اور یہ موسم سو کر گزارتا ہے۔ اس موسم کے آنے سے پہلے وہ اپنے بھٹ میں کھانے پینے کی بے شمار چیزوں کا ذخیرہ کر لیتا ہے، اور پھر سردیوں کے موسم میں اس کا بھٹ ہی اس کا مستقل مسکن ہوتا ہے۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ اس موسم میں ریچھ کا بھٹ تلاش کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، حالانکہ شکاری کتے بھی اس کی بو کا پتہ نہیں لگا پاتے۔ البتہ ایک جانور ایسا ہے جو اس موسم میں بھی ریچھ کے رہنے کی جگہ کا پتہ لگا لیتا ہے، اور وہ ہے لومڑی۔ تیمور نے حیرت سے دریافت کیا، کیا اس موسم میں بھی لومڑی اپنے بل سے باہر نکلتی ہے؟ مقامی لوگوں نے جواب دیتے ہوئے بتایا، ہاں اے امیر، لومڑی کی کھال بہت موٹی ہوتی ہے جو اسے اس برفانی سردی سے بچائے رکھتی ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ بھوک کی وجہ سے اپنے بل سے نکلنے پر مجبور ہے، کیونکہ وہ ریچھ کی طرح جنگلی پھل اور شہد وغیرہ نہیں کھا سکتی، بلکہ چھوٹے موٹے جانور شکار کر کے ہی اپنا پیٹ بھرتی ہے۔ چنانچہ بھوک لگنے پر وہ سیدھی ریچھ کے بھٹ کا رخ کرتی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ریچھ کے بھٹ میں اسے صحرائی چوہے اور نیولے وغیرہ مل سکتے ہیں۔
تیمور نے حیرت سے پوچھا، ریچھ کے بھٹ میں ان جانوروں کا کیا کام؟ اس پر مقامی لوگوں نے اسے بتایا، چونکہ ریچھ اپنے بھٹ میں اس موسم کے لیے کھانے کی چیزوں کا ذخیرہ کر لیتا ہے اور سونے کی جگہ کو شاہ بلوط کے میووں، جنگلی اناروں اور شہد سے بھر لیتا ہے، لہٰذا جب ریچھ گہری نیند سو جاتا ہے تو یہ چھوٹے موٹے جانور ریچھ کے بھٹ میں گھس جاتے ہیں اور وہیں پر ڈیرا ڈال لیتے ہیں۔ چونکہ وہ جگہ گرم ہونے کے علاوہ کھانے کی چیزوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے، لہٰذا ان جانوروں کے لیے پیٹ کی آگ بجھانے کا بہترین وسیلہ بن جاتی ہے۔ برف باری کی وجہ سے ان جانوروں کے نشانات بھی مٹ جاتے ہیں، اس لیے وہ سوتے ہوئے ریچھ کے پہلو میں بڑی آرام دہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ لومڑی اس راز سے بخوبی واقف ہے، لہٰذا لومڑی جانوروں کا شکار کرنے کے لالچ میں چپکے سے ریچھ کی پناہ گاہ میں پہنچ جاتی ہے اور چپکے سے اپنا شکار ہڑپ کر لیتی ہے۔ مقامی لوگوں نے مزید بتایا، ہم لوگ بھی لومڑی کے پنجوں کے نشانات کا تعاقب کرتے ہوئے ریچھ کے بھٹ تک پہنچ سکتے ہیں۔ چنانچہ شکار شروع ہوا اور مقامی لوگ لومڑی کے پنجوں کے نشانات کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ تھوڑی ہی دیر میں انہیں اس میں کامیابی حاصل ہو گئی اور وہ ایک سمت میں ان نشانات کا تعاقب کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ کچھ دور جا کر جب اچانک وہ نشانات ایک شگاف کے اندر معدوم ہو گئے تو ان لوگوں نے خبردار کیا، یہیں پر۔ تیمور کو اس بات پر حیرت تھی کہ شکار پر نکلنے والے مقامی لوگوں میں کسی کے پاس بھی تلوار یا نیزہ وغیرہ نہیں تھا، بلکہ وہ صرف ڈنڈے ہاتھوں میں پکڑے آگے بڑھ رہے تھے۔ اسی اثنا میں مقامی لوگوں نے 2 شکاری کتے اس شگاف میں چھوڑ دیے۔ کتوں نے پوری شدت سے بھونکنا شروع کر دیا اور گہری نیند سویا ہوا ریچھ ہولناک غراہٹ کے ساتھ بیدار ہو گیا۔ پھر ان سب کے سامنے بے شمار چھوٹے موٹے جانور وہاں سے نکل کر بھاگنے لگے۔ ان کے پیچھے پیچھے لومڑی بھی خون آلود تھوتنی کے ساتھ باہر نکل آئی اور تیزی سے ایک طرف بھاگ گئی۔ غالباً اس نے اسی وقت کوئی جانور شکار کیا تھا اور دعوت اڑا رہی تھی کہ یہ افتاد آن پڑی۔ چند لمحوں بعد بھورے رنگ کا ایک عظیم الجثہ ریچھ غار کے دہانے سے ظاہر ہوا اور باہر نکل کر غرانے لگا۔ تیمور نے ریچھ کو دیکھتے ہی تیر کمان میں رکھا اور ریچھ کی طرف نشانہ لینے ہی والا تھا کہ مقامی لوگ زور سے چلائے، اے امیر، ایسا نہ کرو ورنہ ریچھ کی کھال بیکار ہو جائے گی اور ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ اب تیمور کو پتا چلا کہ مقامی لوگ شکار کے لیے نیزہ یا تلوار کیوں نہیں استعمال کر رہے تھے۔ دراصل وہ ریچھ کی کھال کو قیمتی خیال کرتے اور اسے بغیر نقصان پہنچائے حاصل کرنا چاہتے تھے، چنانچہ وہ تلوار یا نیزے کا استعمال اس لیے نہ کرتے تھے کہ اس کی کھال پھٹنے سے بچ جائے۔ تیمور نے تیر کمان سے اتارا اور شکار کا منظر دیکھنے لگا۔ غار سے نکلنے کے بعد ریچھ ان کے سامنے اپنے پیروں پر کھڑا تھا۔ اس کی قامت اس قدر زیادہ تھی کہ تیمور کو حیرت ہوئی۔ اس کے گمان میں بھی نہ تھا کہ ریچھ اس قدر بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ وہاں اس سے بھی بڑی قامت والا ریچھ پایا جاتا ہے۔ بہرحال ریچھ کے باہر نکلتے ہی مقامی لوگ ڈنڈوں سمیت اس پر ٹوٹ پڑے اور ان میں سے ایک نے تیمور کو بھی اپنی لاٹھی پیش کی کہ وہ بھی شکار میں حصہ لے، مگر تیمور نے یہ کہہ کر لاٹھی پکڑنے سے انکار کر دیا کہ میرا کام تلوار چلانا ہے، مجھے زیب نہیں دیتا کہ ڈنڈے گھماتا پھروں۔ ریچھ نے اپنے بچاؤ کی کوشش کی۔ وہ اپنا جبڑا کھول کر سر کو غصے سے دائیں بائیں جھٹکے دیتا اور سرخ زبان باہر نکال کر مقامی لوگوں پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا، مگر اس کے مقابلے میں اتنے زیادہ لوگ تھے کہ وہ بوکھلا کر یہ فیصلہ نہ کر پاتا کہ کس طرف سے بچاؤ کرے، جبکہ مقامی لوگ چاروں طرف سے اس پر ڈنڈے برسا رہے تھے۔ ان لوگوں نے ریچھ پر اس قدر ڈنڈے برسائے کہ تھوڑی ہی دیر میں وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ اب تیمور ریچھ کے قریب پہنچا اور دیکھا کہ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں مگر جسم میں جان نہیں۔ حیرت انگیز طور پر ریچھ کے جسم پر کوئی زخم کا نشان نہ تھا، گویا اس کی کھال پوری طرح محفوظ تھی۔ اس کے بعد ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے ریچھ کی کھال میں کسی طرح ایک سوراخ بنا لیا اور پھر اس پر اپنا منہ رکھ کر پوری قوت سے ہوا بھرنے لگا، یہاں تک کہ ریچھ کا جسم پوری طرح پھول گیا۔ یہ شخص دراصل ریچھ کی کھال اتارنے کا ماہر تھا۔ اس نے پھولے ہوئے جسم سے انتہائی آسانی سے کھال اتار دی۔ کھال اتارنے کے بعد ریچھ کا گوشت مقامی لوگوں نے آپس میں بانٹ لیا اور ایک حصہ تیمور کے سامنے پیش کر دیا، مگر تیمور نے یہ گوشت لینے سے انکار کرتے ہوئے کہا، ہم مسلمان ہیں اور ریچھ کا گوشت ہمارے لیے جائز نہیں، کیونکہ ہمارا دین ہمیں صرف سومدار جانوروں کا گوشت کھانے کی اجازت دیتا ہے، جبکہ ریچھ ایک پنجے دار جانور ہے، اس لیے ہم اس کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ ایک چیز تیمور کے لیے حیرت کا باعث تھی کہ توکتامش اس کے سامنے کیوں نہیں آ رہا۔ تیمور کو یقین ہو چلا کہ
وہ اس کی اپنے ملک میں موجودگی سے بخوبی واقف ہے اور جان بوجھ کر اسے غافل گیر رہنے کے لیے سامنے نہیں آ رہا۔ تیمور کا بھیجا ہوا قاصد اس کی توقع سے بھی زیادہ جلد واپس آ گیا اور اس کے بیٹے کی طرف سے پیغام لایا کہ وہ اور اس کی آدھی فوج باب الابواب میں ہے، جبکہ اس کی آدھی فوج توک تامیش سے لڑتے ہوئے مختلف جھڑپوں میں ماری گئی ہے۔ تیمور کے بیٹے شیخ عمر نے لکھا کہ وہ سمندر کے راستے ماوراؤن نہر لوٹنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر چونکہ آدھی فوج سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا اور توک تامیش پر غلبہ بھی نہیں پا سکا تھا، لہٰذا اسے ڈر تھا کہ کہیں تیمور کے غضب کا نشانہ نہ بن جائے، اس لیے اس نے تیمور سے مدد کی درخواست کی تھی، اور اگر تیمور اس کی مدد کو نہ آتا تو وہ آخری دم تک قپچاق میں ٹہرا رہتا اور موت کو گلے لگا لیتا، مگر شکست کی ذلت لے کر ماوراؤن نہر کبھی نہ لوٹتا۔ شیخ عمر نے اپنے خط میں یہ بھی لکھا تھا کہ توک تامیش شنگری نام کے علاقے میں ٹہرا ہوا ہے، اس کے پاس 60 یا 70 ہزار سپاہی ہیں، وہ بھی برف باری کی وجہ سے ایک جگہ ٹہرے رہنے پر مجبور ہے، لیکن برف پگھلتے ہی چل نکلے گا اور سمندر یا درہ تبر کے پہاڑی علاقے سے گزرتا ہوا باب الابواب پہنچ جائے گا۔ اپنے بیٹے کا خط پڑھنے کے بعد تیمور نے مقامی لوگوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ شنگری کہاں واقع ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ قپچاق کا مغربی علاقہ ہے اور کالے سمندر یعنی بحر اسود کے کنارے واقع ہے۔ باتوں باتوں میں تیمور کو یہ بھی پتہ چلا کہ اگر شنگری سے باب الابواب پہنچنا ہو تو کلنا سے ضرور گزرنا ہوگا، خواہ گزرنے والا کسی بھی راستے سے آئے۔ تیمور نے اپنے بیٹے کے خط کا ذکر کسی سے نہ کیا، حتیٰ کہ فوج کے سرداروں کو بھی نہیں بتایا کہ توک تامیش اپنی فوج کے ساتھ شنگری میں ٹہرا ہوا ہے۔ دراصل وہ جانتا تھا کہ وہ اور اس کی فوج دشمن کے علاقے میں ہیں، اور اگر یہ خبر کسی بھی طرح پھیل گئی کہ تیمور توک تامیش کی شنگری میں موجودگی سے باخبر ہے تو یقیناً مقامی لوگ توک تامیش کو خبردار کر دیں گے اور تیمور کے لیے اس تک پہنچنا مزید مشکل ہو جائے گا۔ تیمور نے اپنے قاصد فتین غور کو ایک اور خط دے کر اپنے بیٹے کی طرف روانہ کیا، جس میں اسے ہدایت کی کہ وہ بحری راستے سے کچھ اس طرح روانہ ہو کہ جب موسم بدلنا شروع ہو تو وہ دوسرے ساحل تک پہنچ جائے۔ اس نے شیخ عمر کو یہ بھی ہدایت کی کہ وہ اپنے ساتھ اشیاء خوردونوش اور گھوڑوں کا چارہ لے کر چلے، کیونکہ سمندر سے کلنا تک کوئی شے دستیاب نہیں ہوتی۔ تیمور نے خط میں اپنے بیٹے کو بتایا تھا کہ وہ شنگری جا کر توک تامیش کو غافل گیر کرنا چاہتا ہے، چنانچہ جتنا جلد ہو سکے وہ بھی اپنی باقی فوج کے ساتھ کلنا پہنچ جائے۔ دوسری طرف تیمور نے کلنا تک راستوں کی جانچ پڑتال کا کام شروع کر دیا اور اپنے سپاہیوں کی ٹولیوں کو کلنا تک اس ہوشیاری سے بھیجتا رہا کہ قصبے والے یہی سمجھے کہ اس کے سپاہی آس پاس کے علاقوں میں بلا مقصد گھومتے پھرتے ہیں، لیکن دراصل تیمور 40 فرسنگ دور تک کے جغرافیائی حالات معلوم کر چکا تھا اور یہ بھی معلومات حاصل کر چکا تھا کہ اس کے راستے میں کتنی ہموار زمین اور کتنا پہاڑی علاقہ ہے۔ سردی کی وجہ سے چونکہ پانی منجمد تھا، اس لیے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ان کے راستے میں دریا اور نہریں کہاں واقع ہیں۔ وہ لوگ یہ معلومات مقامی لوگوں سے حاصل کر سکتے تھے، مگر تیمور نہیں چاہتا تھا کہ مقامی لوگوں کو اس کے ارادوں کا ذرا بھی علم ہو۔ جیسے ہی موسم تبدیل ہوا اور برف پگھلنا شروع ہوئی اور رات کے وقت آسمان پر اڑتی ہوئی مرغابیوں کی آوازیں سنائی دیں تو تیمور نے فوج کو روانگی کا حکم دے دیا۔ اب اسے یہ ڈر نہ تھا کہ مقامی لوگ توک تامیش کو اس کے بارے میں کوئی اطلاع پہنچا دیں گے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کوئی بھی اس کی فوج سے زیادہ تیز رفتاری سے سفر نہیں کر سکتا۔ تیمور کی ہر ممکن کوشش تھی کہ دشمن کو کسی نہ کسی طرح غافل گیر کر سکے، اور ان کی کامیابی کی اولین شرط یہ بھی تھی کہ توک تامیش کو بے خبری میں جالیں۔ برف پگھلنے سے چھوٹی چھوٹی ندیاں بہنے لگی تھیں، مگر ان میں سے کوئی بھی تیمور اور اس کی فوج کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکیں، اور وہ تیزی سے مغرب کی طرف سفر کرتے رہے۔ اس دن وہ شام تک اور شام سے اگلی صبح تک مسلسل سفر کرتے رہے۔ اگلے دن انہوں نے خستہ حال گھوڑے بدلے اور تازہ دم گھوڑوں پر سوار ہو کر سفر جاری رکھا۔ اسی دن دوپہر کو ہراول دستوں نے اطلاع دی کہ انہیں اپنے سامنے دشمن کے لشکر کی سیاہی نظر آ رہی ہے۔ چنانچہ تیمور نے ٹھہرنے کا حکم جاری کر دیا اور جنگی صف آرائی کی ہدایت کر دی۔ اگرچہ توک تامیش کا یوں اچانک سامنے آنا تیمور کے لیے حیرت انگیز بات تھی، مگر وہ دشمن کی سرزمین پر ایسے حیرت انگیز اور غیر معمولی واقعات کے لیے ہمہ وقت تیار تھا۔ بلکہ اگر توک تامیش اچانک اس کے سامنے نہ آتا تو اسے اس بات پر زیادہ حیرت ہوتی، کیونکہ وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا
کہ کوئی حکمران اس قدر غافل گیر ہو کہ دشمن فوج اس کے ملک میں اسے ہی بے خبری کی حالت میں آ لے۔ بہرحال کچھ دیر بعد ہراول دستے نے اطلاع دی کہ انہیں دشمن کی فوج میں سیاہ رنگ کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ تیمور نے سوچا کہ توکتامیش کے سپاہی اس لیے سیاہ پوش ہوں گے کہ وہاں بکریوں اور بھیڑوں کی اون سیاہ رنگ کی ہے، مگر تقریباً 1 گھنٹے کے انتظار کے بعد اطلاع موصول ہوئی کہ جسے وہ دشمن کی فوج سمجھ رہے تھے وہ دراصل سیاہ رنگ کے عظیم الجثہ جانور ہیں جو مغرب سے شمال کی طرف کوچ کر رہے ہیں۔ یہ جانور گائے سے مشابہت رکھتے تھے، تاہم ان کا جسم تو گائے جیسا تھا مگر سر انسانوں سے مشابہ تھا۔ ان کے سروں پر مینڈھوں جیسے 2 خمیدہ سینگ بھی تھے۔ تیمور کو یہ جانور دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی، تاہم ان کے جسم چونکہ گائے کی طرح تھے اور ان کے درمیان فاصلہ بھی تھا، چنانچہ تیمور سمجھ گیا کہ ان جانوروں کا گوشت حلال ہے۔ چنانچہ اس نے ان کا شکار کرنے کی اجازت دے دی۔ جلد ہی 20 سے زیادہ گائیں زمین پر پڑی نظر آئیں، مگر باقی جانور بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ قریب سے دیکھنے پر تیمور سمجھ گیا کہ وہ بلا شبہ گائیں ہی تھیں، بس فرق اتنا تھا کہ ان کے کندھے عام گائے کی نسبت زیادہ چوڑے چکلے تھے۔ تیمور کے سپاہی وہیں ان کا گوشت بھون کر عظیم الشان ضیافت اڑانا چاہتے تھے، مگر تیمور وقت ضائع کرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے حکم دیا کہ ان جانوروں کا گوشت کاٹ کر محفوظ کر لیا جائے اور مناسب وقت ملنے پر اسے پکا کر کھائیں۔ اس دن شام کے وقت وہ لوگ ایک چھوٹی سی آبادی میں پہنچ گئے۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ یہ جنگلی بھینسیں ہیں، یہ موسم تبدیل ہونے پر شمال کی طرف کوچ کرنے لگتی ہیں تاکہ اپنے آپ کو سرد علاقوں تک پہنچا سکیں۔ یہ بھینسیں گرم علاقوں میں نہیں رہ سکتیں، اس لیے موسم تبدیل ہوتے ہی قبچاق کی سرزمین سے کوچ کر جاتی ہیں۔